ایک آثار ہے کہ سال مہینہ اور مہینہ ہفتہ اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، اور واقعی میں ہم اپنی زندگیاں دیکھیں تو کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ پچھلے ہفتے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آج ایک ہفتہ ہماری زندگی کا ختم ہو گیا۔ ایک ہفتے کی مہلت ہماری ختم ہو گئی۔ دنیا کے اندر کوئی اگر قرض لے لے، کوئی معاملات کسی سے طے پائے تو اس کی ایک مہلت ہوتی، اس مہلت کے اندر اس کو وہ چیز کو واپس کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک مہلت دی گئی ہے، اور اس مہلت کے بارے میں سب سے بڑا جو المیہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے۔ بہرحال جتنے بھی وقت ہے ہمارے پاس اس کی ایک مدت ہے، اور اس مدت میں ایک ہفتے کی کمی آ گئی۔ لیکن ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ پچھلا ہفتہ جو تھا وہ اس ہفتے جو ہے وہ ہمارا بہتر ہوا یا نہیں ہوا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا ایک دن جو ہے وہ دوسرے دن جو ہے اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر پچھلا ہفتہ جو تھا اور اس ہفتے کے اندر جب تک ہم اس بات کا جائزہ نہیں لیں گے تو ہم کامیابی کی طرف نہیں جا پائیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، کسوٹیاں بنائی ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی اس کسوٹی پہ کسنا ہے کہ کتنی سنتوں کا اضافہ ہوا، کیونکہ سنت جو ہے وہی ہماری کامیابیوں کی دلیل ہے۔ اگر ہمارے اندر سنت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا اور ایک بڑی دولت کا فرمایا۔ لیکن ہم اور آپ کی جو ذہن ہے، فکر ہے، وہ یہی پہ نظر آتا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے وہ دنیا کی کیلکولیشن کرتے ہیں، دنیا کے اندر کسوٹیاں کستے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے مال کا اضافہ ہوا، ہمارے پاس اتنی گاڑیوں کا اضافہ ہوا، یا الرحمن لفظ اسی طرح ہر چیز کے اندر۔ لیکن ہم اگر نہیں کستے تو اپنی نیکیوں کو اور اپنے اعمالوں کو نہیں کستے، بلکہ چونکہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے، باقی سب چیزیں ہمیں امتحان کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو مال ہے، عزت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے وہ تمہارا امتحان ہے، اور اللہ معاف کرے ہم اسی امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم اللہ کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، نبی کی سنت کو عمل میں نہیں لاتے، اور ویسے ہم بڑے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہی جو ہے اللہ کے فرما برداروں میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ بھائی یہ تو امتحان کے وقت پتہ چلتا ہے، یہ امتحان کے وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے نیکوکار ہیں۔ اللہ جب آواز لگاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بڑے نیکوکار میں سے ہیں۔ لیکن ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ آج یہ کام ہو گیا، فلاں یہ مسئلہ آ گیا، فلاں یہ چیز ہو گئی، اور ہم اللہ سے دور رہتے ہیں۔ کوئی کس حد تک دور ہے، کوئی کس حد تک دور ہے۔ لیکن ایک بات دل و دماغ میں یہ بٹھا لینا ہے کہ یہ دوری آپ کی نہیں ہے، بلکہ یہ رزلٹ ہے، یہ ہمارا رزلٹ ہے۔ جیسے دنیا کے اندر میں کوئی پیپر دے کر آؤں تو پیپر کے بعد ایک رزلٹ آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کتنے نمبر آئے، کتنی ترقی ہوئی، تم پاس بھی ہوئے یا نہیں۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ سال بھر ایک ہی عمل میں لگا ہوا ہے، وہ بہت اچھا ہے، لیکن سال گزر گئے ہے بھائی، ایک ہی عمل ہے، کوئی اس کے اندر بڑھوتی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوئی طلب نہیں پیدا ہو رہی۔ یہی اس کی دلیل ہے۔ دیکھیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں، یہ فطرت جو ہے ہماری یہی کسوٹی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم ان کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیں، جیسی ایک سونے کا پہاڑ آئے گا وہ دوسرے سونے کی پہاڑ کی طلب کرے گا۔ حالانکہ سونے کا پہاڑ تو بہت ہے، نسلوں کے لیے کافی ہے، لیکن فطرت ہے انسان کہ ایک کے بعد جیسی کوئی چیز آتی ہے فوراً دوسری کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے اندر ہماری کوئی ایسی طلب بڑھ نہیں رہی۔ دنیا کے اندر تو بڑھتی ہے، ایک کپڑے کے بعد دوسرا کپڑا، ایک جو ہے گاڑی کے بعد دوسری گاڑی کی فکر، ایک ماڈل کے بعد دوسرے ماڈل کی فکر، ہر آدمی اسی فکر میں مر رہا ہے۔ بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی ہے کہ صبح سے لے کر رات تک ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کسی دنیا کو حاصل کرنے کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور کس لیے بھاگ رہے ہیں؟ ورنہ ہمارا کھانا بھی اللہ کے شکر ہے بہت اچھا ہے، ہمارا پہننا بھی بہت اچھا ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ تو ایک کلاس ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کس بات کی اگر یہ تڑپ ہے؟ یہ وہی فطرتاً تڑپ ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے کہ جتنا آئے گا اور ہم طلب کریں گے۔ لیکن اللہ معاف کرے یہ طلب ہمارے دین میں نہیں ہو رہی، یہ طلب ہماری اللہ کے معاملات میں نہیں ہو رہی، یہ طلب ہماری سنتوں میں نہیں ہو رہی۔
ہم اس چیز میں مطمئن ہیں، قناعت ہے، اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، بس یہی کر لیتے ہیں، بہت ہے۔ ہر آدمی سے جس سے پوچھے بھائی کوئی ترقی ہے، بس یہی پر آ کے وہ کہتا ہے الحمدللہ، بس یہی ہو جاتا ہے، بہت ہے۔ لیکن دنیا کے معاملے میں کہو تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صبح سے اٹھ کر رات تک وہ رات بھر پلان ہی یہی کر رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، کس بات کی؟ بھائی صبح یہ کام ہے، صبح یہ کام ہے، یہ پلان ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، تو رات بھر جاگ رہا ہے۔ وہاں پر قناعت نہیں آ رہی، قناعت آ رہی ہے تو دین میں آ رہی ہے۔ یہی تو ہلاکت ہے، یہی تو بات سمجھانے کی ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ قناعت تو دنیا میں آنی چاہیے، لیکن قناعت آ رہی ہے دین میں۔ ہر آدمی مطمئن ہے، اور نہ سے مطمئن ہے بلکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کامیابی حاصل کر لی۔ اگر وہ 5 وقت کی نماز ہی پڑھ رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ارے بھائی یہ کون کہہ رہا ہے کامیابی؟ یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا تو 12 سال کی عمر میں ہونی چاہیے تھی، اور آج ہماری عمر 50 60 سال ہو گئی، ابھی تک اس کا کچا پن ہے، اور اس میں بھی ہم مطمئن ہیں۔ کتنی بڑی ہلاکت ہے بھائی، یہ ہلاکت تو مرنے کے بعد پتہ چلے گی، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھتے ہیں ہم کہ ہم اس لعنت پہ گر رہے ہیں، ہماری فکریں جو ہیں وہ دنیا کی طرف بڑھ رہی ہیں، صبح سے لے کر رات تک ہم اسی فکر میں مر رہے ہیں کہ مال کیسے بڑھے ہے، عزت کیسے بڑھے گی، فلاں چیز کیسے ہوگی، اور اس کے لیے ہر چیز کر رہے ہیں، کپڑے انواع اقسام کے بناتے ہیں، مہنگے سے مہنگے بناتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہماری دنیا کی لحاظ سے عزت بنائے۔ لیکن جس چیز کو اللہ نے کہا ہے، جس چیز کو نبی نے پسند کیا ہے، کیا ہماری ادھر طبیعت جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کہتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جوڑے کو پسند فرمایا، اور سفید جوڑی کی تاثیر کیا ہے؟ یہ سفید جوڑا از خود ذکر کرتا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ مردے کو جو ہے وہ سفید کپڑے میں اس کو قبر میں لٹاؤ۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے اس کی، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کی وجہ، لیکن یہی ہے کہ جب تک وہ سفید کپڑا اس کے اندر لپٹا رہے گا وہ ذاکرین میں سے ہوگا، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ لیکن ہم اور آپ کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پوچھا جائے کہ بھائی سفید کپڑا پتہ چلے گا 20 جوڑے ہیں، 20 میں سے شاید ایک سفید ہو، کیونکہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں از خود آئیں گی۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں از خود آئیں گی، اور اگر از خود نہیں آ رہی تو شروع میں ترغیب دی جاتی ہے۔ جیسے بچہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ جوانی اس کی خود ایک چیز کی طرف اس کو کھینچتی ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم بال جھاڑو، تم کپڑے جو ہے استری کرو، تمہاری جو ہے داڑھی جو ہے آگے، ہر چیز کے اندر وہ خود کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جوانی اس سے کرواتی ہے۔ اسی طرح یہ دین ہم سے کروائے گا، بشرطے کہ دین ہم پہ صلاحیت تو کرے، لیکن دین تو صلاحیت نہیں کر رہا۔ اگر کرے گا تو اس کے آثار یہ ہوں گے۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، بار بار ایک ہی بات کو دہراتا ہوں کہ سنگ نہیں نکلے گی، کوئی ہوا میں نہیں اڑیں گے ہم، بلکہ کیا ہوگا، ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی، ہمارے اندر وہ طلب پیدا ہوگا، ہمارے اندر اس کی جستجو پیدا ہوگی، اس کو حاصل کرنے کے جیسے ہم دنیا میں تن من دھن لگاتے ہیں، اسی طرح صحابہ نے لگا دیا، اپنے سب کچھ قربان کر دیا، صرف ایک بات پہ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے اس لیے کر رہے ہیں، اسی لیے تو کرنا ہے۔ لیکن ہمارے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ سمجھ میں جس دن آئیں گی تو خدا جب حسن دے گا نزاکت آ ہی جائے گی، لیکن اصل تو وہی ہے، حسن نہیں ہے، دین کا حسن نہیں آ رہا، دنیا کا حسن آ رہا ہے، دنیا کی طلب بڑھ رہی ہے۔ اس لیے متنبہ کر رہا ہوں، بار بار چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں کہ بھائی کسوٹی میں کس لو، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پتہ چلے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد کوئی نہیں آیا، ایسا نہ ہو کہ تم خسارے میں ہو جاؤ۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کامیابی چاہیے تو وہ ہے نبی کی سنت، اور جو نبی نے کر کے دکھا دیا اور جو اللہ نے ہمیں بتا دیا، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم اور آپ کی سوچ اور فکر اس کامیابی کی طرف نہیں جا رہی۔ اگر جا رہی ہوتی تو ان باتوں پہ نظر آتا کہ ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات، جو ہونہار ہوتا ہے اس کا چلنا ہی بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ ہونہار بچہ ہے، اس کو کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اسی طرح ہم سب ہیں، بھائی خدا کے لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن سمجھنے کے لیے جو ہے اس کے ذرائع سمجھنا پڑتے ہیں۔ اگر وہ چیز ہوگی تو وہ چیز پیدا ہوگی نا۔ میں بار بار ایک ہی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مجھے بچہ چاہیے، بچہ بیوی آئے گی تو بچہ آئے گا نا، جس کے پاس بیوی نہیں ہے بچہ کہاں سے لائے گا؟ اسی طرح یہ دین ہے،
دین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دینداروں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. جب یہ صحبت ہوگی تو دین آئے گا. یہ صحبت چیزیں بناتی ہیں. بار بار عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کو سمجھنا دور حاضر میں بہت ضروری ہے. ہر آدمی چیخ رہا حضرت اتنی نمازیں ہیں، اتنی مسجدیں ہیں، اتنے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لیکن معاملات بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کوئی گھر کے اندر معاملات ایسے نہیں بدلتے کہ فلاں آدمی بڑا نیک کار ہے اور اس کے گھر کا ماحول اچھا ہے. نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ لعنت بن کے اس کے اوپر مسلط ہے. اس نے وہ چیز سیکھی ہی نہیں. تعلیم تو لے لی، تربیت نہیں لی. تو یہی عرض کر رہا ہوں، دور حاضر کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ تعلیم عام ہو گئی. اتنی عام ہو گئی کہ موبائل کے ذریعے تو ہماری آج کل کے بیوی اور بچے ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئے، لیکن تربیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات. وہی بے ڈھنگا پن ہے، وہی الٹی باتیں ہیں، وہی الٹا انداز ہے، وہی بے ادبی ہے. تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو یہ با ادب کیا چیز ہے؟ یہی تربیت ہے بھائی. یہ سیکھنی پڑتی ہے، یہ ول لینی پڑتی ہے. دنیا میں ہر چیز دو چیزوں سے ہے، ایک ول ہے اور ایک اسکل ہے. ہم اسکل تو حاصل کر رہے ہیں، ول نہیں حاصل کر رہے. بھائی کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی. ای خیال استا محال استا جنو، یہ پاگلوں کی باڑ میں بیٹھے ہوئے ہو. ایسا نہ ہو وقت گزر جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. کیوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس کسوٹی پہ کسنا ہے کہ اگر ہم ان چیزیں آئیں گی تو یہ اس کا ہونا لازم ہے، اس کا ہونا لازم ہے. اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر یہی قانون ہم نے لاگو کیا ہے. مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو مجھے ڈاکٹری میں جا کر داخلہ لینا پڑے گا، مجھے ڈاکٹر کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، مجھے ہاؤس جاب کرنا پڑے گا، تب جا کے سرٹیفکیٹ ملتا ہے. وہ بھی کچا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دے تو رہے، کچھ عرصے اس نے ہاؤس جاب کر لیا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے وہ ڈاکٹر پریکٹس لائف میں کرتا ہے، اس کے تجربات، اس کی چیزیں جو ہیں اس کو مانسی ہیں، تب جا کے وہ چیز پیدا ہوتی ہے. اسی طرح بھائی یہ روحانیت تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے. دنیا میں تو امتحان ہے نہیں، کوئی سی چیز کا ہم تو دنیا کے امتحان دے کر اپنے آپ کو کامیاب کر رہے ہیں. ہر آدمی امتحان میں لگا ہوا ہے. کس کا؟ بھائی میں پہلی کلاس کا دے رہا ہوں، دوسری کا دے رہا ہے، میٹرک کا دے رہا ہے، انٹر کا دے رہا ہے، پتہ نہیں کس کس چیز کا دے رہا ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ بھائی اللہ کے امتحان دو تو اللہ معاف فرمائے بھائی امتحان سے محفوظ فرمائے. ارے بھائی یہ کیا؟ دنیا کے اندر یہ قانون کیوں نہیں لگاتے بھائی امتحان سے محفوظ فرمائے؟ وہاں تو جا کے پیسے جمع کر کے امتحان دے رہے ہو، وہاں تو مقابلے کے امتحان میں بیٹھ رہے ہو، اور یہاں کوئی مقابلہ نہیں، یہاں کوئی امتحان نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے عرض کر رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے قانون ہے، اللہ قانون نہیں بدلتا. امتحان لیا جائے گا. کس بات کا؟ تمہیں نیند آئے گی اور آواز آئے گی الصلاۃ خیر من النوم. امتحان آ گیا. تمہیں نیند عزیز ہے، یہ اللہ کی ان بات پہ اب عزیز ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نیند جو ہے، نماز جو ہے وہ نماز نیند سے بہتر ہے. ہمارے کانوں میں یہ آواز نہیں جا رہی، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. یہ سب باتیں اللہ نے کہی ہیں. اے بھائی اللہ نے بتایا کہ تمہیں دنیا میں اول ہونا ہے تو ہمارے دین میں اول ہو جاؤ. تمہیں دنیا میں کامیابی چاہیے تو ہمارے دین کی کامیابی حاصل کر لو.